ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مسلمان لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی اور اس کی بیوی فاطمہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ یہ جھونپڑی لکڑی اور کھجوروں کے پتے سے بنی تھی اور اس کی دیواریں ٹوٹ چکی تھی۔ چھت سے بارش کا پانی ٹپکنا معمول بن چکا تھا۔ جب بارش ہوتی تو چھت سے پانی گرتا اور وہ اس کو روکنے کے لیے نیچے بالٹی رکھ دیتے، لیکن پھر بھی زمین پر گیلا پن ہوتا تھا۔ سردیوں میں یہ جھونپڑی ٹوٹے ہوئے دروازوں اور سوراخوں سے ٹھنڈی ہو جاتی تھی اور گرمیوں میں اس میں شدید گرمی ہوتی، یہاں تک کہ اندر بیٹھنا تک محال ہو جاتا۔ علی کی بیوی فاطمہ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی روز کی زندگی ایک محنت کی کہانی تھی۔ علی سارا دن مزدوری کرتا تھا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا، کبھی گلیوں میں جھاڑو لگاتا۔ جو پیسے اسے ملتے وہ ان سے بس ایک وقت کا کھانا تیار کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ایک دن کا کھانا کھا کر وہ دوسرے دن کا انتظار کرتے اور کچھ نہ ملتا تو وہ پانی سے پیٹ بھر لیتے۔ کبھی کبھار جب کھانے کا کچھ انتظام نہ ہوتا، فاطمہ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چولہے پر رکھ دیتی تاکہ بچے یہ نہ سمجھیں کہ کھانا نہیں بن رہا۔ یہ ان کا معمول تھا۔ گھر میں کچھ بھی آسائش نہیں تھی۔ زمین پر بچھے ہوئے پرانے ٹاٹ یا چادریں ان کا بستر تھی۔ بوسیدہ بورا اور ٹوٹے پھوٹے برتن تھے جو بہت کم استعمال ہوتے تھے۔ علی کی زندگی میں کوئی سہولت نہیں تھی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک پختہ عزم تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ اللہ کے راستے میں ہونے والی مشکلات ایک دن ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی رضا میں صبر کا ہر لمحہ انعام کے قابل ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حالات اب ٹھیک نہیں ہیں تو کبھی نہ کبھی یہ بدل جائیں گے۔ اس کا ایمان تھا کہ اللہ کے راستے میں ہونے والی جدوجہد کبھی ضائع نہیں جاتی۔ علی کی بیوی فاطمہ اکثر علی سے یہ کہتی، ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، اور وہ بھی مزید بہتری کی خواہش کرتی تھی۔ لیکن علی کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے اور اللہ ہمیں ضرور اس آزمائش سے نکالے گا، بس ہمیں صبر کرنا ہے۔ اس کی بیوی کبھی کبھار مایوس ہو جاتی، مگر علی کا ایمان اور اس کی صبر کی کہانیاں ہمیشہ ان کے دلوں میں ایک امید کی کرن بن کر رہتی۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پوری طرح زمین پر نہیں اتری تھی۔ علی جاگ چکا تھا، مگر تھکن اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ دیر لیٹا رہا، چھت کو تکتا رہا، جہاں سے غربت کی ادھوری تصویریں بار بار اس کے ذہن پر ابھرتی رہیں۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر خاموشی بھی کچھ کہہ رہی تھی، جیسے ہر دیوار اس کی حالت راز کی گواہ ہو۔ بیوی اب بھی سو رہی تھی اور دونوں بچے، وہ بھی خواب میں شاید کچھ بہتر دیکھ رہے ہوں گے۔ علی نے آہستگی سے خود کو بستر سے الگ کیا، پرانے کپڑوں کو جھاڑا، ایک لمحے کو شیشہ دیکھا اور نظریں چرا لی۔ غربت نے چہرے سے خودداری چھینی نہیں تھی، لیکن گہرے نشان ضرور چھوڑ دیے تھے۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کے دل میں پھر وہی سوال ابھرا، آج کچھ کام ملے گا یا نہیں؟ لیکن وقت رکا نہیں کرتا۔ علی نے قدم باہر رکھے اور سورج کے سائے میں روزی کی تلاش میں نکل پڑا۔ گرم ہواؤں نے اس کا استقبال کیا، مگر وہ رکا نہیں، کیونکہ بھوک کا قرض سورج سے کہیں زیادہ جلتا ہے۔ کبھی مزدوری ملتی اور کبھی دن بھر سخت گرمی میں مارا مارا پھرتا، خالی ہاتھ واپس گھر آ جاتا۔ جو مزدوری ملتی اس سے ایک ٹائم کا چولہا جلتا تھا۔ علی اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا اور اپنی بیوی فاطمہ کو بس یہی کہتا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک دن آئے گا ہمارے حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، آسمان پر ہلکی سی زردی پھیلی تھی۔ جب علی نے پرانے جوتے پہنے، اللہ کا نام لیا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ آج وہ گاؤں کے ایک مشہور ذمہ دار ملک فخر الدین کے ڈیرے پر مزدوری کی تلاش میں جا رہا تھا۔ سنا تھا زمیندار کے گودام میں آج گندم کی بوریاں لادنے کا بڑا کام ہے۔ علی کے دل میں امید جاگی، شاید آج ہاتھ کچھ آ جائے، شاید آج بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سامان ہو جائے۔ جب وہ زمیندار کے ڈیرے پر پہنچا،
کام کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ ایک طرف کسان گندم کی بوریاں ٹرالیوں سے گودام میں ڈھونے میں مصروف تھے، دوسری طرف کچھ مزدور ان بوریوں کو دوبارہ ٹرکوں میں لوڈ کر رہے تھے۔ گرمی، دھول اور شور کے درمیان زمیندار کے منشی نے علی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر اشارہ کر کے کہا، ادھر آ، اگر بوری اٹھا سکتا ہے تو لگ جا کام پہ۔ علی نے سر جھکا کر جی کہا اور فوراً لائن میں لگ گیا۔ بوریاں وزنی تھی، کسی کسی کی تو باندھ بھی ڈھیلی ہوتی، ذرا سی لغزش ہوتی تو کندھے پر چوٹ لگتی۔ پسینے میں شرابور علی نے ایک کے بعد ایک بوری اٹھائی، نہ رکا، نہ آہیں بھری، نہ دھوپ کا گلا کیا۔ ادھر گودام کے اندر کچھ پرانے مزدور چالاکی سے آدھا وقت سائے میں بیٹھ کر گپے ہانکتے اور کچھ موقع پا کر گندم کی بوریوں سے مٹھی بھر دانے اپنے کپڑوں میں چھپا لیتے۔ منشی بے خبر نہ تھا، مگر وہ زیادہ تر نظر انداز کرتا، گویا یہ دستور دنیا ہو۔ مگر علی کا راستہ الگ تھا۔ اس نے پورا دن جھکے کندھے، ٹوٹے جسم اور خاموش دعاؤں کے ساتھ بس ایک ہی نیت سے کام کیا، یا رب میرے حصے کا رزق حلال ہو۔ شام کے قریب جب کام ختم ہوا تو منشی نے سب مزدوروں کو قطار میں کھڑا کیا اور باری باری مزدوری بانٹنے لگا۔ کسی کو شکوہ تھا کہ کم دیے، کسی نے منہ بنا کر کہا یہ مزدوری ہے یا مذاق۔ مگر جب علی کی باری آئی تو منشی نے اسے غور سے دیکھا، پھر ایک لمحہ رکا اور کہا، تو نیا ہے مگر کام دل سے کیا ہے، یہ لے تھوڑے زیادہ ہیں، حقدار بھی ہے۔ علی نے وہ چند نوٹ تھامے جیسے خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ واپسی کے راستے میں اس کا وجود تو تھکا ہوا تھا مگر دل روشن، جیسے آج کا دن اس نے اپنے رب کے نام کر دیا ہو۔ جب وہ گھر پہنچا تو دروازوں پر بچوں کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ بیوی نے ہنستے ہوئے کہا، آج تو چہرے پر روشنی ہے، لگتا ہے رب نے مہربانی کی۔ علی نے خاموشی سے ہاتھ میں موجود نوٹ آگے بڑھائے اور بس اتنا کہا، یہ مزدوری نہیں، دعاؤں کا پھل ہے۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا، گودام کی فضا میں گندم کی خوشبو، پسینے کی مہک، مزدوروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ علی ہمیشہ کی طرح سر جھکائے اپنے کندھے پر بھاری بوری اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اسی گودام میں کام کر رہا تھا، نہ شکایت نہ سستی، بس خاموش محنت اور زبان پر الحمدللہ۔ زمیندار ملک فخر الدین کو علی کی یہ عادت عجیب لگی۔ دن کے درجنوں مزدور، لیکن ایک علی ایسا جو نہ کبھی زیادہ مانگتا ہے نہ کبھی کسی بات کا شکوہ کرتا ہے۔ وہ سب کی نظریں چرا کر بھی بوری اٹھاتا اور دعائیں پڑھتا جاتا۔ آخر ایک دن زمیندار نے علی کی ایمانداری کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دن جب سورج آسمان پر آگ برس رہا تھا، علی اپنے کام میں مگن تھا کہ ایک انجان شخص دھوتی میں ملبوس، پگڑی پہنے، پسینے میں تر آیا اور علی کے قریب آ کر کہنے لگا، سنتے ہو بھائی، تم ہی علی ہو؟ علی نے ہامتے ہوئے سر ہلایا اور بوری زمین پر رکھی۔ وہ شخص گردن جھکائے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں بھی تم جیسا ہی مزدور ہوں، پر کچھ چالاکی سیکھ لی ہے۔ تم سارا دن جان توڑ کر کام کرتے ہو اور شام کو چند سو روپے۔ علی خاموش رہا۔ وہ پھر بولا، تم ایک بوری مجھے دے دو، میں اپنا بندہ سمجھ کر لے جاؤں گا۔ تم منشی سے کہنا کہ گنتی میں کمی ہو گئی، بوری چوری ہو گئی، بدلے میں تمہیں 4 گنا مزدوری دوں گا، آج کی نہیں، پورے ہفتے کی ایک ساتھ۔ علی نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پسینہ علی کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، کندھے درد سے چور تھے۔ دل چاہتا تھا کہ آج کا دن ختم ہو جائے، مگر دل کے اندر کوئی اور صدا گونج رہی تھی۔ علی نے آہستہ سے بولا، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ تمہارے 4 گنا سے میرا نصیب بدلے گا، نہ ایک بوری چھپانے سے میرا دل مطمئن ہوگا۔ میرے بچے بھوکے سو جائیں منظور ہے، مگر میں ان کو حرام کا نوالا نہیں کھلا سکتا۔ وہ شخص چند لمحے چپ رہا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا اور بولا، ٹھیک کہا تم نے علی۔ پھر اس نے اپنی پگڑی اتاری اور کہا، میں ملک فخر الدین کا خاص آدمی ہوں اور آج تمہاری آزمائش تھی، تم کامیاب رہے۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسی لمحے دور کھڑے زمیندار نے آگے بڑھ کر علی کا کندھا تھپ تھپایا، بیٹے، دنیا میں مزدور تو بہت ہیں، مگر ایماندار مزدور نصیب والوں کو ملتے ہیں۔
آج تم نے میرا دل جیت لیا، اب تم مزدور نہیں، میرے گودام کے نگراں ہو گئے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ نہ خوشی سے بول پایا نہ رو پایا، بس سجدہ ریز دل کے ساتھ رب کا شکر ادا کرتا رہا۔ اسی شام جب علی گھر پہنچا تو اس کی بیوی اور بچوں کے چہرے پر حیرت تھی، پھر خوشی تھی اور پھر شکر تھا، کیونکہ جب نیت سچی ہو تو بوجھ چاہے گندم کا ہو یا ایمان کا، اللہ اسے ہمیشہ سرخرو کرتا ہے۔ علی کے قدم اب گودام کے دروازے پر مزدوروں کی حیثیت سے نہیں بلکہ نگران کی حیثیت سے پڑتے تھے۔ کپڑے سادہ تھے، زبان میں وہی نرمی، مگر نظریں اب چمکتی تھی، ایک ایسی روشنی کے ساتھ جو محنت، صبر اور ایمان سے جگتی تھی۔ گودام میں بے ترتیبی، کام چوری اور چور بازاری کا بازار گرم تھا۔ کچھ مزدور روز بوریاں کم گنتے، کچھ چپکے سے تھیلے چھپاتے اور کچھ منشی سے مل کر تول میں ہیر پھیر کرتے۔ مگر علی کے آتے ہی سب کچھ بدلنے لگا۔ علی نے ایک کچی رجسٹر میں سب کا حساب رکھنا شروع کیا۔ ہر مزدور کی آمد، اس کا کام اور اس کی روانگی سب کچھ درج ہوتا۔ جو مزدور محنت کرتا اسے علی خود شاباشی دیتا، جو چالاکی کرتا اس کے ساتھ عدل سے پیش آتا، نہ آواز بلند کرتا نہ ہاتھ اٹھاتا، صرف ایک جملہ کہتا، جو رزق تم لے جا رہے ہو وہ تمہارے بچوں کی قسمت ہے، سوچ لو وہ حلال ہے یا حرام۔ یہ جملہ ایسے دلوں میں گرتا جیسے رات کی خاموشی میں آذان کی آواز۔ آہستہ آہستہ چوریاں کم ہو گئیں، مزدور شرمندہ ہو کر سیدھے راستے پر آنے لگے۔ علی نے گودام کے اندر نظم قائم کر دیا، صفائی، ترتیب، وقت کی پابندی۔ زمیندار ملک فخر الدین دور بیٹھ کر یہ سب دیکھتا رہا، حیران بھی خوش بھی۔ ہفتوں میں اس کے منافع میں اضافہ ہوا، گندم کی بوریوں میں پہلے سے زیادہ اناج باقی رہنے لگا، نقصان ختم ہونے لگا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اصل دولت دیانت ہے اور علی جیسا نگران خزانے سے بڑھ کر ہے۔ چند ماہ میں زمیندار نے علی کو ایک سایہ دار کمرہ دیا جہاں پنکھا، چارپائی اور صاف پانی تھا۔ اس کی مزدوری بڑھائی اور ہر جمعے کو اسے نئے کپڑے بیچنے لگا۔ پھر ایک دن علی کو بلایا اور کہا، علی تم صرف میرے گودام کے نگراں نہیں، اب تم میرے بھروسے کے ساتھی ہو۔ آج سے اس گاؤں کے ہر گودام کی نگرانی تمہارے حوالے ہے۔ علی کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ کچھ نہ بولا، بس زمین کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب علی کی بیوی سلائی سیکھ چکی تھی، بچے اسکول جانے لگے تھے۔ علی اپنا نیا گھر تعمیر کرتا ہے جس میں زندگی کی تمام آسائشیں موجود ہوتی ہیں۔ علی اور اس کی فیملی سب ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ علی شام کو جب گھر لوٹتا بچے اس کے ساتھ لپٹ جاتے، بیوی چپ چاپ پانی کا گلاس دیتی اور نظریں آسمان کی طرف اٹھ جاتی، گویا دل ہی دل میں سجدہ ادا کر رہی ہو۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا آسمان کو تک رہا تھا۔ اس کی بیوی آہستہ سے بولی، کبھی سوچا تھا علی کہ ہمارا نصیب یوں بدل جائے گا؟ علی ہلکی مسکراہٹ سے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس حلال کا سوچا، باقی سب اللہ نے کیا۔ پھر دونوں نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیانتداری، صبر اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جو انسان اپنے ضمیر، اپنے رب اور اپنی محنت سے وفادار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ علی نے جب سب لوگ دھوکہ دے رہے تھے تب بھی سچ کا دامن نہ چھوڑا۔ یہی ایمان اور سچائی آخرکار اس کی عزت، ترقی اور سکون کا سبب بنی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جو حلال رزق، ایمانداری اور اللہ کی رضا سے حاصل ہو، نہ کہ دھوکے، فریب اور وقتی فائدے سے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔